علی ظفر صاحب کل یہ ہو سکتا ہے موسٹ پروبلی کہ اگر فیملی کی یا وکلا کی ملاقات ہوتی ہے تو میڈیا ٹاک پہلے نہیں ہوگی، پہلے مشاورت ہوگی پارلیمانی پارٹی میں یا پارٹی کے اندر، اس کے بعد میڈیا ٹاک یا کوئی بھی فیصلہ ہوگا؟ یہ میرا اپنا ویو ہے کہ ہو سکتا ہے، اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا آج پارلیمانی پارٹی میں؟ کوئی ڈسکشن، کوئی رائے دی گئی ہے؟ ڈسکشن نہیں ہوئی، ابھی آپ کے سوال سے ہی یہ خیال آیا کہ یہ پاسبلٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنا ذاتی رائے لیکن اگر فیصلہ نہیں ہوا تو پھر تو ظاہر سی بات ایسا نہیں ہوگا، کل پھر ٹاک ہوگی۔ ابھی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی فیصلہ اس پہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ یعنی کل اگر ملاقات ہوتی ہے دوبارہ سے وکلا یا فیملی آ کر بات کرے گی، میڈیا سے باہر آ کر خان صاحب کا پیغام دے گی؟ دیکھیں، اگر تو وہ کسی سے ملاقات کرا رہے ہیں اور وہ کوئی ایسی کنڈیشن لگاتے ہیں اور ہمارے تک یہ کنڈیشن پہنچتی ہے تو پھر تو ضرور ہم اس پہ مشاورت کر کے جواب دیں گے، لیکن ابھی تو یہ ہوا میں ہی بات ہے نا، یہ تو آپ کا ایک سوال ہے اور سوال سے ایک بات آگے ہم نے کی، لیکن وہاں سے چونکہ کوئی ایسی بات آئی نہیں تو میرا خیال ہے سوال کا جواب میں اتنا ہی دے سکتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی بات آئی تو ہم ضرور اس پہ غور کریں گے۔ آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مفاہمتی سیاست یا مزاحمتی سیاست یا اگلے لائحہ عمل کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ جی دیکھیں، یہ تو فیصلہ ضرور ہوا ہے کہ ہمیں ہر قسم کا جتنے میدان ہیں نہیں چھوڑنے چاہیے، ہر قسم کی جگہ پہ ہر فورم پہ مقابلہ کرنا چاہیے، اور یقینی طور پہ ایک سلوشن مفاہمت کی بھی ہے، لیکن وہ مجھے بدقسمتی سے نظر نہیں آتی۔ اکثریت کی رائے میں مفاہمت کی سیاست سے ایگری کیا گیا یا مزاحمت کی؟ ابھی اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ مجھے یہ ابھی ماحول ایسا نہیں لگتا کہ مفاہمت کی طرف آپ جا سکے۔ ماحول حکومت بناتی ہے تو ضرور میرا خیال ہے اس کے اوپر فردر کنسنسس ہو سکتا ہے اور اس پہ مشاورت ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے پھر میجورٹی بھی شاید یہ سوچنا شروع کر۔ اچھا علی ظفر صاحب، یہ رویہ اچانک سخت ہوئے ہیں عمران خان کی بہن جس نے انڈین میڈیا کے اوپر انٹرویو دیا ہے، تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے بغیر ویزا کے یہاں پہ مودی آیا کرتا تھا، وہاں پہ تو ایسے رویے نہیں دیکھے گئے ہمیں۔ وہاں پہ نہیں دیکھے گئے، اور جب بہت سارے، میں تو جانتا ہوں بہت سارے سیاستدانوں کو، کچھ زندہ ہیں، کچھ شہید ہو گئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بھی مختلف چینلز پہ انکلوڈنگ انڈین ٹی وی پہ انٹرویو دیے ہیں۔ جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرویوز دینا کسی بھی چینل پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس چینل کی بات مان رہے ہیں، میری نظر میں آپ اپنا ایک موقف پیش کر رہے ہیں، اور فیصلہ الٹیمیٹلی وہ انڈیویجول کا ہوتا ہے، اس شخص کا ہوتا ہے جس نے انٹرویو دینا ہو۔ میں شاید نہ ہوں، آپ شاید آ جائیں کسی چینل پہ مختلف سچویشن پہ، تو یہ انڈیویجول فیصلے ہوتے ہیں۔ بریسٹر صاحب ایک کویشچن، علی ظفر صاحب کیا اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے بعد یہ جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت نے جو رویہ رکھ لیا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی بننے جا رہی ہے آگے؟ جی دیکھیں، اسٹریٹجی جو ڈیٹیل اسٹریٹجی ہے وہ تو خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو کہا ہے اور علامہ صاحب کو کہ وہ بنا کے ہمیں پھر بتائیں گے، اور پی ٹی آئی پھر اس کو فالو کرے گی۔ لیکن آج ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کی، پارلیمنٹیرینز کی جو جوائنٹ پارلیمنٹیرین کمیٹی ہے، اس کی میٹنگ ہوئی ہے بڑی تفصیلاً، اس پہ مختلف لوگوں نے مختلف رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اپنی جو ہر قدم پہ اور ہر فیلڈ میں مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، کہیں ہم چھوڑیں گے نہیں مقابلہ، جہاں جہاں ہمارا چاہے قانونی جنگ ہو، چاہے احتجاج کرنا ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، چاہے پارلیمنٹ کے باہر ہو، ہم اپنی خان صاحب کو رہائی کرنے کے لیے جو کاوشیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے جاری رکھیں گے، اور ہم رکھیں گے جاری آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہیں۔ اچھا سر، راستہ اپنائیں گے یا مفاہمت کا؟ دیکھیں، ایک جب بھی بات ہوتی ہے کسی قسم کی حل ڈھونڈنے کی، تو ایک پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی، ایک سیاسی جماعت ایک راستے پہ نہیں چلتی، ضروری ہوتا ہے کہ اب ہر جو راستہ ہے، ہر جو دروازہ ہے وہ کھلا رکھیں، لیکن اس وقت جو ہے مفاہمت جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ظلم ختم نہیں ہوگا تب تک گنجائش نہیں نظر آتی مجھے کہ کوئی اس طرف بڑھ سکتے ہیں ہم، لیکن مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، اگر حکومت اپنا رویہ تبدیل کرے تو یقینی طور پہ پھر یہی سب سے بہتر۔ علی ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم نے دیکھا حکومتی رہنماؤں کی جانب سے عمران خان کو قتل کی دھمکیاں بھی ملی، اور پھر انٹرنیشنل خبر کے بعد آپ لوگوں کی ملاقات، اور ابھی حکومتی رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو پھانسی لگائی جائے گی، یہ کیا رویہ رکھا جا رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو میرا خیال ہے
سیاست سے بھی بڑھ کے دشمن والی باتیں ہیں، اور جس نے بھی اگر یہ کہی ہے، میں نے نہیں سنا، اگر ایسی بات کہی ہے تو پھر میرا خیال ہے ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، وہ جا کے محاذ پہ لڑیں کسی کے ساتھ۔ سر خیبر پختونخوا یہ میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر بالفرض گورنر راج لگ جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا پولیٹیکل دیکھیں، سپیس ہوگی پہلی سر؟ بات تو یہ ہے کہ گورنر راج لگنے کے لیے آپ کو آئین اور قانون چاہیے، اور اس کے تقاضے پورے ہوں گے تو پھر گورنر راج لگ سکتا ہے۔ میری نظر میں کوئی ایسی شک نہیں آئین کی اور قانون کی جس کے تحت گورنر راج لگ سکے اس قسم کی سچویشن میں کسی بھی صوبے پاکستان میں۔ تو اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی بات اب کرتا ہے۔ تک کون سا آئینی اور قانونی کام آپ نے دیکھے ہیں اس حکومت کے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو آئینی جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے گورنر راج کے لیے؟ جی، آپ کا یہ سوال درست ہے۔ میں ایک وکیل کی حیثیت سے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ پہلے آئین اور قانون کی بات کی جائے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، آپ کے سوال کے جواب میں سمجھ آئے کہ واقعی آئین اور قانون کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس میں پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے، تاکہ لوگ خود جج کر سکیں، آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے وہ خود پھر فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اچھا، میری حکومت نظر میں- یہ کہہ رہی ہے کہ میری نظر کسی میں بھی پہلی خلاف ورزی آئین کی ہوئی تھی جب 90 دن کا الیکشن نہیں ہوا تھا۔ اچھا، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی فیملی ممبر کی اب عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی، کسی پارٹی لیڈرشپ کی بھی ملاقات نہیں ہوگی، صرف وکلاء کی ہو سکتی ہے جو عمران خان کے کیس کے جو کونسل ہیں۔ تو آپ پھر کل جا رہے ہیں اڈیالہ، ملاقات ہو سکتی ہے آپ کی، کوئی اس حوالے سے اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں، اگر مجھے کسی قسم کی میرا خیال ہے سب سے پہلے تو فیملی کو ملنا چاہیے، اور خان صاحب کی ان کی وائف کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، اور پھر وکلاء کی بھی ضرور ہونی چاہیے اور سیاستدان کی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انڈیکیشن ہوئی کہ کسی نہ کسی کو ملنے دیں گے تو میرا خیال ہے وہ ضرور ہمیں وہ اپرچونٹی جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ملے، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے پارلیمنٹیرین ہو، چاہے فیملی کا ہو۔ لیکن اگر کوئی بھی اپرچونٹی کسی کو ملتی ہے تو یقینی طور پہ جانا چاہیے اور ملنا چاہیے، اور تاکہ سب کا پیغام اندر بھی جا سکے اور باہر بھی آ سکے۔ اچھا سر، جیل کے باہر جب آتے ہیں ملاقاتیں کرنے کے بعد جو پیغام آتا ہے، کہتے ہیں کہ اس پہ اعتراض ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ان ملاقاتوں کے بعد جو پیغام آتا ہے اڈیالہ جیل سے اسے روکا جائے یا اسے سینسر کر کے کچھ؟ میں یہ پاسبلٹی ہے کہ بجائے امیجیٹلی کہ آپ اڈیالہ سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے آپ اسٹیٹمنٹ دیں، ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو کچھ ڈسکس ہوا وہ آ کے جو چیئرمین ہیں اور ایگزیکٹو ہمارے کمیٹی ہے یہاں تک لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ایک باقاعدہ طریقے سے اس کو بیان کیا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور خان صاحب کا یہی ایک پہلے بھی یہی ایک طریقہ کار تھا، وہ نکلتے تھے کئی بار سپریم کورٹ سے باہر نکلتے تھے، تو بجائے یہ کہ امیجیٹلی وہ پریس کانفرنس کریں، وہ پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور پھر پریس میں آتے تھے۔ تو اس میں کوئی میرا خیال ہے ایسی پرابلم نہیں ہے، اگر ہو سکتا ہے یہ۔ یعنی